بڑا ظلم کیا ہے انسان کے لیے؟ سب سے بڑا ظلم جو قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد پھر دیگر ظلم، اللہ اور رسول کی نافرمانی، ان سب کا درجہ ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور شرک جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ میں تمام گناہوں کو بخش سکتا ہوں لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. شرک کو کبھی معاف نہیں کروں. اب ان آیتوں کو پڑھ کر اور ان آیتوں کو بیان کر کے مسلمانوں میں کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ایسے ہو گئے کہ جو ان آیتوں کو پڑھ کر اہل سنت والجماعت پر چسپا کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، یہ سنی لوگ شرک کرتے ہیں، امام حسین کو پکارتے شرک کرتے ہیں، غوث اعظم کو پکارتے شرک کرتے ہیں، غریب نواز کو پکارتے شرک کرتے ہیں، حضور کو پکارتے شرک کرتے ہیں. کیونکہ پکارنا تو صرف اللہ کو جائز ہے اور کسی اور کو جائز نہیں. حالانکہ سراسر یہ قاعدہ ہی غلط ہے. اسلام کی روح سے یہ قاعدہ ہی غلط ہے. اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت بلاؤ، کسی کو مت پکارو، تو پھر ہم اللہ والوں کی کیا بات ہے؟ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں پکار سکتے. کسی کو نہیں پکار، صرف اللہ کو پکارو. تو کہتے نہیں، مدد کے لیے مت پکارو، مدد کے لیے مت پکارو، نبی کو مدد کے لیے مت پکارو، ولی کو مدد کے لیے مت پکارو، امام علی مقام کو مدد کے لیے مت پکارو، غوث اعظم کو، غریب نواز کو، اللہ والوں کو مدد کے لیے مت پکارو. کہا کیوں؟ کہا مدد تو صرف اللہ کرتا ہے اور اگر تم نے کسی اور کو پکارا تو یہ تو شرک ہو گیا. یاد رکھیں اگر یہ بھی قاعدہ مان لیا جائے تو پھر صرف اللہ والوں کو مدد کے لیے بلانا یہی شرک نہیں ہوگا، ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے یہ بھی شرک ہو جائے گا. اس لیے قاعدہ ہر جگہ عام ہوگا. اگر اس قاعدے کو عام اگر رکھیں گے تو ایسا نہیں کہ صرف اللہ والوں سے مدد مانگنا ہی شرک، بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہ بھی شرک ہو جائے گا. بھائی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مدد سے اچھے ہوتے ہیں، اگر کسی مقدمے میں پھنس گئے تو وکیل کی مدد سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. ہر غریب کسی نہ کسی پیسے والے کی مدد سے اس کا گزر بسر چلتا ہے. تو یہ سارے ذریعے. اب یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ مدد کے لیے مطلقاً پکارنا شرک ہے تو یہ ساری باتیں شرک ہو جائے گی اور پھر شرک سے کوئی نہیں بچے گا. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا مطلقاً شرک ہے، بلکہ ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں آپ کسی کو بھی پکارو لیکن اللہ سمجھ کے مت پکارو. صرف اللہ ایک ہی ہے، جب اس کو پکارنا ہو اللہ سمجھ کے وہ ایک ہی ہے. ایسے آپ کسی سے بھی مدد ایک دوسرے کی کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن اگر کسی کو مدد کے لیے پکارو تو یہ ذہن میں رکھو کہ مدد کرنے والا حقیقت میں الہ ایک ہی ہے، وہ خداوند عالم ہے جو مدد فرمانے والا ہے. تو پھر یہ جو آپس میں کائنات میں ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھے یہ حقیقی مددگار اس میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس کی مدد کی یہ سب مظہر ہے. اس کی مدد پہنچنے کے یہ سب ذریعے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے. امام حسین کو پکارنے والے کیا اللہ سمجھ کے پکارتے؟ معاذ اللہ. ولیوں کو پکارنے والا اللہ سمجھ نہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اللہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھے ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ پکاریں گے تو اللہ تو سنتا ہے، لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو. لہٰذا ہم ان کا ذریعہ، ان کا وسیلہ، ان کا واسطہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور ہمیں یقین ہے
کہ ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کے وسیلے سے اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ تو یاد رکھے کہ یہ جو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اگر کوئی کسی کو بھی پکارے، قاعدہ یہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کسی کو بھی بلائے یا کسی سے بھی مدد مانگے، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے جن ہو، چاہے پری ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے سورج ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے جانور ہو، خلق میں کوئی بھی ہو، اگر اس کے عقیدے میں اور اس کے تصور میں، اس کے نظریات میں اگر یہ خیال آ گیا کہ یہ اللہ ہے تو پھر شرک ہو گیا۔ اور بحمدہ تعالی، اللہ کا فضل ہے، اس شرک سے تمام مسلمان محفوظ ہیں۔ کتنا ہی کم پڑھا لکھا ہو، کچھ نہ جانتا ہو، الف بے اس کو پڑھتے نہ آتا، لیکن اتنا تو ہر ایک جانتا ہے، اتنا تو ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے نبی کو پیدا کیا، اللہ تو وہ ہے جس نے حسین کو پیدا کیا، اللہ تو وہ ہے جس نے غوث و خواجہ کو پیدا کیا۔ تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ ہو نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کی عام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی خاص مخلوق ہے۔ بس یہی فرق ہے، عام اور خاص کا فرق ہے۔ وہ لوگ سب کو عام سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سب عام نہیں، کچھ خاص بھی ہے، کچھ خاص بھی ہے۔ قرآن مقدس میں اس کی واضح دلیل موجود ہے۔ اگر وہ خاص نہ ہوتے، اگر نبی، صدیق، شہید، صالح، ولی اگر یہ اللہ کے خاص نہ ہوتے تو اللہ یہ کیوں فرماتا قرآن میں کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے خاص انعام کیا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین اولیاء اللہ پر۔ اب جس کا جیسا مقدر، جیسا عقیدہ، وہ لوگ مدد وہ بھی مانگتے ہیں شرک کرنے والے، لیکن وہ غیروں سے مانگتے ہیں، اور ہم غیروں سے نہیں مانگتے بلکہ ہم اس کے اپنوں سے مانگتے ہیں، ہم اس کے اپنوں سے، اس کے جو پیارے ان سے مانگتے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، نبیوں کا، صدیق کا، شہید کا، ولیوں کا۔ تو ان کے ذریعے سے ہمارا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگا۔